امام حسن یا پیغمبر اسلام سے متعلق ہو تو آپ کے ہم انتہائی شکر گزار ہوں گے۔ تیسرا فائدہ کیا ہے ناظرین کرام؟ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ دین اسلام کی حفاظت۔ جی اب دین اسلام کی حفاظت آنے کے بعد یہ دین اسلام جی جب سے آیا ہے جی تو آپ کو روایتیں بہت ملیں گی، اہل سنت، اہل تشیع، ساری کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں کہ دین اسلام کی حفاظت کس طریقے سے ہمارے ائمہ نے کی۔ مولا کائنات نے دین اسلام کی حفاظت جگہ جگہ پر کی، ہر طریقے سے، جس طریقے سے بھی ہو سکا آپ نے اس دین اسلام کی حفاظت کی۔ اب مولا کائنات حاکم نہیں ہے، لیکن کوئی بھی مسئلہ آیا، جہاں پر بھی کوئی مشکل پیش آئی، صرف دین اسلام خطرے میں جب بھی پڑا آپ فوراً بچانے کے لیے آئے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہے، لہذا ان کی مناسبت سے کچھ ہم ذکر کریں تو یہاں پر ایک واقعہ ملتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے سلسلے سے ہے، وہ یہ کہ حبشہ سے کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد جن کے پاس زر و جواہر تھے، سونے چاندی تھے، آنے کے بعد وہ دربار میں گئے اور کہا کہ ہمارے بادشاہ نے یہ ساری چیزیں بھیجی ہیں، مال و دولت، کہ دین اسلام کا جو حاکم ہے اس کو دے دیا جائے، لیکن کچھ سوالات بھیجے ہیں، کچھ سوالات ہیں کہ کہا ہے کہ جو شخص اس کا جواب دے گا آپ صرف اور صرف ان چیزوں کو انہی کے حوالے کریے۔ تو عزیزان محترم، ناظرین کرام، اب یہاں پر وہ شخص جب دربار میں آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ ہم اس طریقے سے زر و جواہر لائے ہیں، مال لائے ہیں، اور وہ آپ کو دینا ہے، لیکن چند سوالات ہیں، ان کے آپ جواب دے دیجئے۔ اب وہ سوال کرنا شروع کیا، اس نے پہلا سوال کیا، جواب نہیں ملا، دوسرا سوال کیا، جواب نہیں ملا۔ اب ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ جب یہ مال تم ہمیں دینے کے لیے لے آئے ہو، ہمیں دینے کے لیے لے آئے ہو، تو یہ سوال و جواب کی کیا ضرورت ہے، ہمارے حوالے کر دو۔ اس نے کہا نہیں، میں تو ایک خادم ہوں، ایک غلام ہوں، میں صرف اپنے آقا کی ایک حکم کی تعمیل بجا لا رہا ہوں۔ اب یہ لوگ باہر واپس نکلے اور کہنے لگے عجیب بات ہے، یہ کیسا دین ہے کہ اس دین کے حاکم، اس دین کے ماننے والے، ان کو ان سوالوں کا جواب بھی معلوم نہیں ہے۔ جب یہ بات جناب سلمان نے سنی تو جناب سلمان نے کہا کہ ہمارے دین کی بے عزتی ہو رہی ہے، بے حرمتی ہو رہی ہے، لہذا جب دین پر مسئلہ پڑا تو فوراً جناب سلمان بھاگ کر دروازے پر آئے اور کہا کہ ایسا ہے کہ چلو ہمارے ساتھ چلو، ہم تم کو ایسے کے پاس لے چلتے ہیں کہ جو اس سوال کا جواب دے گا۔ سبحان اللہ۔ ان لوگوں نے کہا عجیب بات ہے، جب رسول کا جانشین ان کا جواب نہ دے پایا تو ایک عام آدمی کس طریقے سے جواب دے گا۔ اب جناب سلمان نے اصرار کیا، کہا تم کو جواب ضرور ملے گا۔ جناب سلمان لے کر ان لوگوں کو مولا کائنات کے در پر گئے، علی بن ابی طالب علیہ السلام کے در پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد دق الباب کیا، اندر سے آواز آئی سلمان علی گھر پر نہیں ہے۔ اب یہ آنے والے چکا چوند رہ گئے، پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ عجیب، صرف ابھی کنڈی کھٹکھٹائی ہے اور اندر سے یہ بتا دیا گیا کہ کون کنڈی کھٹکھٹا رہا ہے۔ ان کے دل میں ایک پریشانی پیدا ہوئی اور ان کو
یہ معلوم ہونے لگا کہ شاید ہمیں اس در سے جواب مل جائے گا. سبحان اللہ. اور جناب فاطمہ نے کہا کہ ایسا ہے کہ فلاں یہودی کے باغ میں علی کام کر رہے ہیں، آپ وہاں چلے جائیں. جناب سلمان لے کر یہودی کے باغ میں پہنچے تو علی کام کر رہے تھے. آپ کی ابا مٹی سے اٹی ہوئی تھی. اب جب ان لوگوں نے دیکھا تو ان لوگوں نے کہا کہ عجیب بات ہے، یہ شخص کیسے جواب دے گا ہمارا، یہ تو کھیتوں میں کام کر رہا ہے. اب جناب سلمان نے کہا کہ یا علی ایسی ایسی بات ہے. جب ان لوگوں نے یہ سوچا تو اب مولا کائنات نے کہا کہ دیکھو تم لوگ جواب لینے آئے ہو، تو چونکہ تم ایسا سوچ رہے ہو کہ میں جواب نہیں دے پاؤں گا، اب وہ لوگ اور پریشان ہو گئے. تو اب یہ میرا بچہ حسن یہ تمہیں جواب دے گا. امام حسن علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا. وہ لوگ حیران و پریشان رہ گئے کہ اتنے بوڑھے بوڑھے لوگ جواب نہیں دے سکے، یہ بچہ کس طریقے سے جواب دے گا. اب ناظرین کرام، امام حسن علیہ السلام نے جواب دینا شروع کیا. سوال شروع ہوا، امام نے جواب دیا. اب ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ دین کا اصلی جانشین یہی ہے. سبحان اللہ. جزاک اللہ. اور اس کے بعد ان لوگوں نے جتنا بھی مال تھا یہ سب ان کے حوالے کر دیا. اتنا پریشان ہوئے ہر چیز میں کہ یہ کیسے جواب دیں گے، یہ کیسے جواب دیں گے. اب جب یہ مال و دولت ان کے حوالے کیا تو ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا بیٹا حسن جاؤ اس کو غریبوں میں تقسیم کر دو. اب جتنی پریشانی ان کی تھی اس سے کہیں زیادہ اور پریشانی ہو گئی. کیا عجیب بات ہے، وہ لوگ وہاں پر مال و دولت لینے کے لیے گڑگڑا رہے تھے کہ ہمیں بغیر سوال کے جواب دیے ہوئے آپ مال دے دیجئے، اور یہاں پر یہ انسان جواب دینے کے بعد یہ مال ملا ہے اس کو بھی لوگوں میں تقسیم کر رہا. سبحان اللہ. تو اب عزیزان محترم اس طریقے سے دین کو بچایا ہے ہمارے ائمہ نے. اگر ہمارے ائمہ نہ ہوتے تو دین کا بچانے والا کوئی نہ. جزاک اللہ. قبلہ بہت ہی کم وقت ہے، آپ اگر اختصار کے ساتھ امام رضا علیہ السلام سے متعلق ایک سوال میرے پاس ہے، وہ یہ ہے کہ امام نے ولی عہدی قبول کیوں کر لی تھی. اس سلسلے میں ہمارے ناظرین کو آپ جواب بیان فرما دیجیے، ہم آپ کے انتہائی شکر گزار ہیں. امام رضا علیہ السلام انہوں نے ولی عہدی قبول نہیں کی جی، بلکہ ان کے اوپر اجبار کیا گیا تھا. اچھا. ان کو فورس کیا گیا تھا کہ آپ کو ولی عہد بننا ہے، ولی عہد قبول کرنا ہے. جب زبردستی کی گئی، خود اپنی مرضی سے ہمارے امام نے ولی عہدی قبول نہیں کیا ہے. جزاک اللہ. اس لیے کہ ہمارے ائمہ جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا کہ امام حسن علیہ السلام نے کیا کہا کہ اس مال کو غریب، امام مولا کائنات نے کہ اس مال کو غریبوں میں تقسیم کر دو. اسی طریقے سے امام رضا علیہ السلام بھی کسی مال و دولت کی لالچ میں بے شک نہیں تھے. وہ ولی عہدی کیوں قبول کرتے؟ بالکل. اب جو روایات میں آیا ہے کہ ولی عہد امام رضا علیہ السلام اس لیے بنے ہیں کیونکہ ان کے اوپر اجبار کیا گیا، ان کے اوپر فورس کیا گیا، اور حالات ایسے تھے اس وقت کے کہ امین اور مامون کے درمیان جنگ ہوئی. امین نے مامون سے جنگ کی. جب ان دونوں کے درمیان جنگ ہوئی تو مامون نے امین کو قتل کر دیا. جو انسان اپنے بھائی کو حکومت کی لالچ میں قتل کر دے وہ امام علی رضا علیہ السلام کو ولی عہدی دے؟ کبھی نہیں. وہ صرف اس لیے امام کو ولی عہد بنایا کہ حالات ایسے تھے کہ جو علوی تھے اس زمانے میں وہ بہت زیادہ غم و غصے میں تھے، اور عنقریب تھا کہ مامون کی حکومت چلی جائے، اس لیے کہ ایران میں
मौलाए कायनात के चाहने वाले ज्यादा थे। जी। तो उसने ये एक चाल चली और इमाम के ऊपर फोर्स किया कि आपको वली अहद बनना है। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम जब आपको मदीने से जबरदस्ती तलब किया गया और बुलाया गया, जब आप मर पहुंचे तब भी मामून ने कासिद भेजा और कहा आपको वली अहदी कबूल करना है, लेकिन वली अहदी इमाम ने रफ्ज कर दिया और उसको जवाब दिया कि मैं वली अहद बनने वाला नहीं हूं। उसके बाद आप चलते रहे। आपको निशापुर का पूरा वाकया मालूम होगा कि निशापुर में जब आप पहुंचे और पहुंचने के बाद क्या कहा कि सारे लोग सुन्नी शिया सारे रावी वहां पर मौजूद थे और एक हदीस बयान की। क्या कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी मन दखला हिस्नी अमीना मिन अजाबी। सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह एक किला है, जो भी इस किले में दाखिल हो गया वो अजाब से नजात पा गया। और उसके बाद फिर आप एक मर्तबा हमारी से सर बाहर निकालते हैं और कहते हैं वलाकिन्ना बिशर्तिहा व शुरूतिहा व अना मिन शुरूतिहा। सुभान अल्लाह। लेकिन इसकी एक शर्त है, वो शर्त क्या है? मैं उस शर्त में से एक हूं, यानी इमामत उन शर्तों में से पाई जाती है। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो इमाम ने जबरदस्ती वली अहदी कबूल नहीं की। अब इमाम वहां से आगे बढ़े, वहां भी कासिदीन आए, इमाम ने रफ्ज कर दिया और आखिर में उसने तहदीद किया इमाम को, कहा कि अगर आप कबूल नहीं करते हैं, तन्हा बुलाया, बुलाने के बाद तहदीद किया कि अगर आप कबूल नहीं करते तो हम आपको कत्ल कर देंगे, खुदा की लानत हो। तब इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त का माहौल देखते हुए वली अहदी को कबूल किया, लेकिन कुछ शर्तें रख दी कि मैं तेरी हुकूमत में दखल नहीं दूंगा, मुझे तेरी मालो दौलत से कोई राबता नहीं होगा। और इसी तरीके से वली अहद बनने के बाद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम अपने दीन की तरवीज और तबलीग करना धीरे धीरे आपने शुरू किया। लेकिन जब वो ईद का खुतबा आपने दिया जो बहुत मशहूर है, और उस खुतबे को जब सुना तो बेचैनी बढ़ गई और उसके बाद उसने इमाम के कत्ल करने का मंसूबा बनाया। इसलिए अब आप देखिए नतीजा ये निकला कि इमाम अगर वली अहदी अपने से कबूल करते, अपनी मर्जी से कबूल करते, तो खुलकर बादशाह बन जाते और उसको साइड कर देते, लेकिन इमाम ने ऐसा नहीं किया। और अगर मामून इमाम की चाहत में इमाम को वली अहद बनाता तो अब यहां पर कत्ल करने का इरादा न कर। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत ही उम्दा और बेहतरीन अंदाज में आपने बयान फरमाया। हमारा वक्त चूँकि तमाम हो चुका है, इंशाअल्लाह फिर से आपको दावत दी जाएगी। आपके हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आलम आपको जज़ाए खैर इनायत फरमाए। और नाज़रीन से भी उम्मीद करते हैं कि मौलाना और आगा साहब के जो भी बयान दिया है, जो भी बयान फरमाया है, उससे इस्तिफ़ादा करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह हम फिर से हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ, नए मौजू के साथ। तब तक के लिए विदा चाहते हैं। फ़िलहाल यहीं तक। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।